مسیح یسوع میں آپ سب کو میری طرف سے اسلام۔ آئے ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 23ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ آمین۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 23ویں آیت پر غور کریں گے۔ یہ وہ موقع ہے جب خداوند یسوع مسیح سامری عورت سے کنویں کے پاس گفتگو کر رہے تھے۔ یہودی اور سامری اکثر اس بات پر بحث کرتے تھے کہ عبادت کہاں ہونی چاہیے۔ سامری کہتے تھے کہ عبادت کوہ جرزیم پر، جبکہ یہودی کہتے تھے کہ عبادت یروشلم میں کرنی چاہیے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے عبادت کے مقام سے زیادہ عبادت کے معیار پر زور دیا ہے۔ خدا کو صرف ظاہری عبادت نہیں چاہیے، بلکہ ایسی عبادت چاہیے جو دل کی گہرائی سے ہو اور روح اور سچائی کے ساتھ ہو۔ لکھا ہے، باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ یہ ایک حیران کن حقیقت ہے کہ قادر مطلق خدا انسانوں میں سچے پرستار تلاش کرتا ہے۔ خدا دولت نہیں ڈھونڈتا اور نہ ہی خداوند شہرت کو ڈھونڈتا، نہ ہی بڑی بڑی عمارتوں کو ڈھونڈتا ہے، بلکہ خدا ایسے دلوں کی تلاش کرتا ہے جو اس سے محبت کرتے اور اس کی عبادت روح اور سچائی سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر داؤد نبی کے زمانہ میں جب سیمویل نئے بادشاہ یعنی بزرگ داؤد کو مسح کرنے گئے تو خدا نے فرمایا، پہلا سیمویل اس کا 16 باب اور اس کی 7ویں آیت، پر خداوند نے سیمویل سے کہا، تو اس کے چہرہ اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ، اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے، کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے، پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ خدا کے لوگوں، خدا آج بھی ہمارے دلوں پر نظر کرتا ہے، نہ کہ ہماری قابلیت کو دیکھتا اور نہ ہی ہماری ظاہری صورت کو۔ پھر یسوع نے فرمایا، باپ کے پرستار اس کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے۔ اب روح سے عبادت کا مطلب جذباتی ہونا نہیں، بلکہ اپنے پورے دل، اپنی پوری جان اور اپنی پوری عقل کے ساتھ خداوند کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ روح سے عبادت کے چند پہلوؤں پر ہم غور کریں گے۔ پہلی بات، یوحنا اس کا 30 باب اور اس کی 7ویں آیت کے مطابق، جب تک انسان روح القدس کے وسیلہ سے نئی پیدائش حاصل نہ کرے وہ خدا کی عبادت نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، رومیو 8 باب اس کی 26ویں آیت کے مطابق، روح القدس کی رہنمائی میں عبادت کرنا۔ روح القدس ہماری مدد کرتا ہے، خدا کا روح ہماری کمزوریوں میں ہماری مدد کرتا تاکہ ہم خدا کے قریب آئیں۔ تیسری بات، متی اس کا 15واں باب اور 8ویں آیت کے مطابق پورے دل سے خداوند کی عبادت کرنا۔ بعض اوقات ہونٹ خدا کی حمد کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل، ہماری سوچیں، ہمارے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے۔ یعنی روح سے عبادت کا مطلب ہے کہ ہمارا ذہن، ہمارا دل اور ہماری روح سب خدا کی طرف متوجہ ہوں۔ اب سچائی سے عبادت کرنا کیا ہے؟ سچائی سے عبادت کا مطلب ہے کہ خدا کی عبادت اس طریقے سے کرنا جس کو اس کے کلام میں ظاہر کیا گیا ہے۔ مطلب خدا کو صحیح طور پر جاننا۔ خدا کو اپنی مرضی کے مطابق ہم چلا نہیں سکتے، بلکہ ہمیں خدا کو ویسا ہی ماننا ہے جیسا وہ بائبل میں ظاہر ہوا ہے۔ پھر ہم خدا کے کلام کے مطابق عبادت کریں، کیونکہ یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، تیرا کلام سچائی ہے اور ضرور ہے ہم اس کی عبادت سچائی سے کریں۔ منافقت کے بغیر عبادت سچائی سے عبادت کرنا ہے، یعنی ہماری زندگی اور عبادت میں مطابقت ہو۔ اگر ہم اتوار کو خدا کی پرستش کرتے ہیں، باقی دنوں کے اندر گناہ میں زندگی گزارے تو ہماری عبادت نامکمل ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے عبادت کے مقام سے زیادہ دل پر نظر کی ہے۔ سامری عورت کا سوال مقام کے بارے میں تھا، لیکن خداوند یسوع کا جواب دل کے بارے میں تھا۔ آج بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ خاص عمارت، خاص جگہ، خاص رسم عبادت کو مقبول بناتی ہے، لیکن در حقیقت
इबादत सिर्फ चर्च की इबादतों तक महदूद नहीं, इबादत सिर्फ इबादती गीतों तक महदूद है और ना ही सिर्फ इतवार की तक महदूद है, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी इबादत होनी चाहिए। रोमियो उसका 12वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, अपने बदन ऐसी कुर्बानी के लिए, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। खुदा के लोगों, सच्ची इबादत हमेशा तब्दीली पैदा करती है। सामरी औरत जो पहले गुनाह और शर्मिंदगी में जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन जब उसने खुदा यीशु को पहचान लिया तो जो पहले छुप रही थी, फिर वो शहर में जाकर गवाही देने लगी। सच्ची इबादत हमेशा तब्दीली को पैदा करती है, और जब एक इंसान खुदा की इबादत सच्चाई के साथ करता है तो इसके नताइज भी हमें इंसान की जिंदगी पर नजर आते हैं कि खुदा का और इंसान का ताल्लुक गहरा बनता है, इंसान गुनाह से नफरत करना शुरू कर देता है और इंसान की जिंदगी के अंदर पाकीज़गी की ख्वाहिश आ जाती है, और खिदमत के लिए इंसान की जिंदगी के अंदर जज्बा पैदा होता है। और फिर एक इंसान जब खुदा की इबादत सच्चाई के साथ करता है तो उसकी जिंदगी के अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है कि वो दूसरों को भी मसीह यीशु के पास लेकर आए। खुदा के लोगों, आज खुदा हमसे क्या चाहता है? आज खुदा हमसे ये चाहता है कि हमारी इबादत सिर्फ रस्मी ना हो, बल्कि खुदा चाहता है कि हमारा दिल इसका हो, हमारी जिंदगी इसके लिए वक्फ हो। और जब हम खुदावंद की इबादत करें तो रूहुल कुद्स की रहनुमाई के अंदर करें। हमारी इबादत खुदा के कलाम के मुताबिक होनी चाहिए, क्योंकि खुदा आज भी ऐसे परस्तार ढूंढ रहा है जो इसकी इबादत सिर्फ चर्च में नहीं बल्कि हर रोज इसकी इबादत करें। ये कलाम हमें सिखाता है कि खुदा को ज़ाहिरी इबादत नहीं चाहिए, बल्कि खुदा चाहता है कि हम रूह और सच्चाई के साथ उसकी इबादत करें। आज हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए, क्या मेरी इबादत सिर्फ रस्मी है या दिल से है? क्या मैं रूहुल कुद्स की रहनुमाई में इबादत करता हूँ? क्या मेरी जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक है? और क्या खुदा को मुझ में एक सच्चा परस्तार नजर आ रहा है? खुदा के लोगों, आज खुदा हमें सच्ची इबादत का रास्ता दिखाता है। आज हमें जरूरत है कि हम अपने सिर्फ होंठों से खुदावंद की हम्द ना करें, बल्कि अपने पूरे दिल से खुदावंद की प्रस्तिश करें, उसकी सताइश करें। तो खुदा का रूह हमें तब्दील करेगा ताकि हमारी पूरी जिंदगी खुदा के जलाल के लिए गुजरे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।